مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ پاداش میں، قابل جرم کی پاداش میں اس غلام کا دینا ضروری قرار پایا تھا، اور اس غلام کو اس کے آقا نے بیچ ڈالا۔ تو صاحب کتاب یہ فرماتے ہیں کہ جس غلام کا جنایت میں دینا واجب ٹھہرا تھا، اس غلام کا بیچنا جائز ہوگا، چاہے اس غلام کے آقا کو اس کی جنایت کا علم ہو یا اس کے قصور کا علم نہ ہو، مطلقاً اس کی بیع و شراء اس کے مولا کی طرف سے یہ جائز ہوگی۔ اور جو ولی جنایت ہے، یعنی قابل سزا جرم کا جو ولی ہے، سرپرست ہے، جس کے ساتھ کچھ جرم کیا ہے تو اس کا بھی ایک ولی ہوتا ہے، ذمہ دار۔ اس ولی جنایت کو نہ غلام پر کوئی راہ ہوگی اور نہ ہی مشتری پر کوئی راہ ہوگی، یعنی وہ غلام پر بھی آڑے نہیں آئے گا بے کے معاملے میں، اور نہ مشتری سے کچھ کہنے کا حقدار ہوگا کہ تم نے کیوں خرید لیا، یا غلام سے وہ راستے میں گھیر کر کہے کیوں تو دوسرے کے ہاتھ بیچا گیا، تو نے تو یہ جرم کیا ہے، اتنا جرم تو نے کر دیا ہے کہ تیری قیمت کے برابر وہ جرم ہے۔ تو نہ غلام کو ٹچ کرنے کی کوئی راہ ہوگی ولی جنایت پر، اور نہ ہی مشتری کو ٹچ کرنے کی کوئی راہ اور سبیل ہوگی۔ اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ ولی جنایت کو غلام کی ذات میں کوئی حق نہیں ہے۔ جو ولی جنایت ہے تو اس ولی جنایت کو غلام کی ذات میں کوئی حق حاصل نہیں ہے، ہاں وہ مولا سے مخاطب ہوگا یا مولا کو پیغام بھیجے گا دینے کا، جو اس کا آقا ہے اس کو کہے گا کہ تمہارے غلام نے یہ گل کھلائے ہیں، اس غلام کو ہمیں دے دو، دینے کا فوکس بنائے گا وہ ولی جنایت۔ کس سے؟ مولا سے۔ اس سے کہے گا کہ ہمیں اپنے غلام کو دو، مگر یہ کہ اگر وہ مولا مال دے کر کے اس کو چھڑانے کو پسند کرے، مولا کو اس نے دباؤ بنایا کہ غلام اپنا ہمیں دو، اب مولا جو ہے وہ مال دے کر چھڑانے کو پسند کرتا ہے، کس کو؟ یعنی کس کو دے گا مال؟ وہ ولی جنایت کو مال دے کر کے اس کو چھڑانا چاہتا ہے، اور جو اس نے جرم کیا ہے اس سے اس کو مکت کرانا چاہتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں وہ مطلب یہ ہے کہ یہ دینے کو مطلب یہ ہے کہ پسند کرتا ہے، الا ان یختار الفدا، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کا آقا جنایت کو جانتا ہے، جنایت کا علم ہے کہ یہ گل کھلا کر کے آیا ہے، تو اب اس کے آقا پر جرم کی جو دیت ہے وہ لازم ہوگی، جو بھی قیمت پہنچے، یعنی جرم جس حیثیت کا ہے اس حیثیت کے اعتبار سے جس
طرح کا جرم ہے اس کی جو دیت ہوتی ہے، عرش جس کو انہوں نے کہا ہے، تو جنایت کی دیت اس کے آقا پر لازم ہوگی، اور وہ کس کو مطلب یہ ہے کہ دے گا وہ دیت؟ ولی جنایت، تو اس کو دیت دے گا، تو پھر اس کو مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ مطلب یہ ہے کہ بیع و شرا اس کی کر سکتا ہے۔ اتنا پہلے دیکھیں ذرا، وَلَوْ بَاعَ عَبْدَهُ الَّذِي وَجَبَ دَفْعُهُ بِالْجِنَایَةِ، اگر اس نے اپنے اس غلام کو بیچا جس کا دینا کس کی وجہ سے واجب ہوا؟ جنایت کی وجہ سے، یجوز، تو یہ بیچنا کیا ہے؟ علم المولا بالجنایت اولا، چاہے مولا کو جرم کا پتہ ہو یا نہ ہو، ولا سبیل لولی الجنایت علی العبد، اور ولی جنایت کو غلام پر کوئی راہ نہیں ہوگی اور نہ ہی مشتری پر کوئی راہ ہوگی، یعنی ان سے کچھ چھیڑ چھاڑ وہ نہیں کر سکتا ہے، دونوں میں سے کسی سے بھی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي نَفْسِ الْعَبْدِ، کیونکہ ولی جنایت کا ذات غلام میں کوئی حق نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُخَاطِبُ الْمَوْلَى بِالدَّفْعِ، ہاں یہ مولا سے کیسے مخاطب ہوگا؟ دینے کا، یعنی مولا سے کہے گا، کس دینے کو کہے گا کہ تم غلام کو مجھے دے دو، الا ان یختار الفدا، مگر یہ کہ وہ مال دے کر چھڑانے کو پسند کرے، غیر انہ ان کان عالما بالجنایتی، اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر وہ جنایت کا جاننے والا ہے، کون جاننے والا ہے؟ مولا، مولا کو اگر اس کے قصور کا کیا ہے؟ علم ہے، یلزمہ عرش الجنایتی، عرش کا معنی رشوت بھی آتا ہے، عرش کا معنی دیت بھی آتا ہے، عرش یا عرش عرشن، دیت دینا، تاوان دینا۔ اگر وہ قصور کا اس کو علم ہے تو اس مولا پر جنایت کی دیت ضروری ہوگی، جتنی بھی اس کی وہ قیمت پہنچے، بالغ ما بلغ، جتنی بھی اس جنایت کی قیمت پہنچے اس کو دینا اس پر لازم ہوگا۔ کیوں لازم ہوگا؟ دیکھیے اس کی دلیل ذرا دیکھیے، لِأَنَّ اِقْدَامَهُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْجِنَایَةِ، کیونکہ جنایت اور قصور کو جاننے کے بعد مولا کا بے پر اقدام کرنا، قصور کا علم ہو گیا، اب وہ قصور کا علم ہونے کے بعد بیع و شرا پر اقدام کر رہا ہے مولا، تو جنایت کے علم کے بعد بیچنے کی پیش قدمی کرنا یہ فدا کو چننا ہے۔ بھئی وہ بیچ رہا ہے تو کیا مطلب؟ یہ دل میں اس نے یہ چن لیا ہے کہ مال اسے ولی جنایت کو مال دے کر کیا کر لوں گا، میں اپنے غلام کو بچا لوں گا۔ وہ بیچ ہی اس لیے رہا ہے، جنایت کا جب اس کو علم حاصل ہو گیا پھر بھی وہ بے پر اقدام کر رہا ہے، تو بعد علم جنایت بیع و شرا پر اقدام یہ فدا کو چننا ہے، مال دے کر چھڑانے کو چننا ہے۔ اذ لو لم یختر، اگر وہ نہ چنتا، یعنی اذ لو لم یختر المولا الفداء بعد العلم بالجنایتی، اگر مولا جنایت کو اور قصور کو جاننے کے بعد نہیں چنتا فدا کو، تو لما باعہ، ما نافیہ ہے، لام تاکید کا ہے، لما باعہ، تو اس غلام کو بیچتا نہیں، بیچ رہا ہے اس کا مطلب فدا کو چن رہا ہے، پسند کر رہا ہے۔ کیوں نہیں بیچتا؟ اس لیے نہیں بیچتا، لما فیہ من ابطال حق ولی الجنایت فی الدفع، اس وجہ سے کہ بیچنے میں یہ ولی جنایت کے حق کو باطل کرنا ہے، دینے میں، یعنی اگر وہ مطلب نہ چنتا تو بیچتا نہیں، کیونکہ اس کے اندر بیچنے کے اندر بھیا ولی جنایت کے حق کو باطل کرنا ہے نا، کیونکہ جرم کر کے آیا ہے،
تو اس کا حق کو باطل کرنا پایا جا رہا ہے دینے کے معاملے میں. والظاہر انہ لا یرضی بہ، اور ظاہر یہ ہے کہ ولی جنایت اسے پسند نہیں کرتا، یعنی اس کا حق باطل ہو. وہ اپنے حق کے بطلان کو پسند کرتا کیا؟ اپنے حق کے بطلان سے وہ خوش نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ اختیار فدا ہے، مال دے کر چھڑانے کو پسند کرنا ہے. تو یہاں تک یہ بات ثابت ہوئی کہ مولا کا جنایت کے علم کے بعد بیچنے پر اقدام کرنا یہ فدا کو چننا ہے. اب چننا ثابت ہو گیا. وعلی تقدیر الاختیار، اختیار تو ثابت ہوا نا. اب اختیار کی تقدیر پر، یعنی مال دے کر چھڑانے کو پسند کرنا ثابت ہو گیا، تو اب اس کی تقدیر پر کان البیع ابطالا لحقہم الی بدل، تو اب جو ہے اس غلام کی بیع و شراء، اس غلام کو بیچنا، یہ ان کے حق کو ایک بدل کی طرف باطل کرنا ہے، اور وہ مال دے کر چھڑانا ہے. کن کے حق کو؟ تقدیر پر بیع ان کے اولیاء جنایت کے حق کو بدل کی طرف باطل کرنا ہوگا، اور وہ فدا ہے. جو بدل ہے وہ کیا ہے؟ فدا ہے. فکان الاقدام علی البیع اختیارا للفدا، لہذا بیع و شراء پر اقدام یہ فدا کو چننا ہوا، فدا کو پسند کرنا ہوا. اب یہاں تک بات ہو گئی فائنل. اب کہہ رہے ہیں ہاں اگر غلام پر قتل تھا، اس نے بھی کسی کو قتل کر دیا تھا، یا غلام نے چوری کر لی تھی، چوری کی وجہ سے قطع ید واجب ہو چکا تھا، یا کسی لڑکی وغیرہ سے حرام کا ارتکاب کر لیا تھا، مثلا زنا، تو حد واجب ہو گئی تھی. اب اگر جناب اس غلام پر قصاص میں قتل تھا، قتل میں دینا اس کو واجب تھا، یا قطع ید ضروری ہو گیا تھا اس کے لیے سبب سرقہ کی وجہ سے، یا حد کی وجہ سے جو بھی معاملہ ہوگا حد اس پر لازم ہو گئی تھی، تو فرماتے یہ ہیں کہ اب یہ ان صورت میں بھی کہ وہ زنا کر چکا تھا یا چوری کر چکا تھا، تو اس صورت میں بھی وہ آقا بیچنا چاہ رہا ہے اپنے غلام کو، تو اس صورت میں غلام کی بیع پر پیش قدمی، یہ مال دے کر چھڑانے کو پسند کرنا نہیں ہوگا، اختیار للفدا یہاں نہیں ہوگا. یعنی بیع و شراء کی بنیاد پر یہ حقوق باطل نہیں ہوں گے، یہ حقوق ساقط نہیں ہوں گے، بلکہ یہ حقوق اپنے حال پر جیسے پہلے ثابت تھے بے سے، ویسے ہی بیع و شراء کے بعد ثابت رہیں گے. یہ حقوق اپنے حال پر رہیں گے، سمجھے کہ نہیں. اور یہ انہوں نے کہا، اور اگر جنایت کا وہ جاننے والا ہے ان میں، یعنی چوری کر کے آیا ہے، مولا کو علم ہے چوری کر لی اس نے، یا کسی لڑکی سے زنا کر لیا مولا کو پتہ چل گیا، یا جناب عالی اور کسی کو قتل کر کے آ گیا، تو یہ بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا، یہ سب پتہ ہے مولا کو، اس طریقے کی جنایت مولا کو پتہ ہے. تو فرماتے یہ ہیں اب مولا بیع و شراء کر رہا ہے، تو مولا پر ولی جنایت کے لیے غلام اور جنایت کی جو دیت ہوگی ان دونوں کا عقل دینا لازم ہوگا. جیسے 10,000 کا غلام ہے، سمجھے کہ نہیں، اور 10,000 کا غلام، تو 10,000 کا جو عقل ہے وہ دینا مولا کے لیے اس کو ضروری ہوگا. اور عرش جنایت کا جو عقل ہے، مثال کے طور پر اس کی دیت مطلب 5,000 تھی مثلا، تو اس دیت کا جو عقل ہے، سمجھے، تو اس دونوں کا عقل اس کو دینا پڑے گا مولا کو. تو فرماتے یہ ہیں کہ اگر وہ یعنی جنایت کا جاننے والا ہے مولا، تو وہ ولی مولا، تو اب اس مولا کے لیے لازم ہوگا کہ وہ ولی جنایت کو دونوں میں سے جو بھی کم ہوگا وہ اس کو دے. یہ نہیں جو ابھی بیان کیا گیا کہ دونوں کا عقل، بلکہ دونوں میں سے جو عقل ہوگا اس کو دینا کیا ہوگا؟ لازم اور ضروری ہوگا، نہ کہ دونوں کا عقل. دیکھیے ذرا ملائیں. وعلا ہو گیا بخلاف ما اذا کان علیہ قتل، برخلاف اس کے کہ اس غلام پر کیا تھا؟
قتل تھا، او قطع بسبب السرقۃ او حد، سرقے کی وجہ سے قطع ید کا وجوب تھا یا حد تھا کا معاملہ تھا، اس کے برخلاف یعنی اس تقدیر پر وہ فدا کو چننا نہیں ہوگا. لأن البیع لا یوجب بطلان هذه الحقوق، اس لیے کہ بیع و شراء ان حقوق کے بطلان کو واجب نہیں کرتی. فلم یکن الاقدام علی البیع اختیارا للفدا، اور فدا دونوں ہیں، تو اب بے پر اقدام یہ مال دے کر چھڑانے کو پسند کرنا نہیں ہوگا، یعنی وہ بیچ رہا ہے وہ. فلا تسقط هذه الحقوق، تو یہ حقوق ساقط نہیں ہوں گے، بل بقیت علی حالها، بلکہ یہ حقوق اپنے حال پر ثابت رہیں گے. وَإِن كَانَ عَالِمًا بِالْجِنَایَةِ وَإِن كَانَ أَيْ الْمَوْلَى، اور اگر مولا جنایت اور قصور کو جانتا ہے، يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ، يَلْزَمُهُ ہو ضمیر مفعول به کا مرجع مولا، اے یلزم علی المولا، الاقل فاعل لیلزم، مولا پر اس کی قیمت اور دیت کی، جنایت کی دیت میں سے جو اقل ہوگا وہ دینا اس کو کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. کیوں؟ لأنه اذا لم يكن عالما بالجنایت، اس لیے کہ جب وہ جنایت کا جاننے والا نہ ہو، یعنی مولا اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ جرم کر کے آیا، اب بیچ رہا ہے، تو عدم علم کی صورت میں، آقا کو قصور کے علم نہ ہونے کی صورت میں بیع و شراء یہ غلام کو ہلاک کرنا ہوگا بغیر اختیار کے. بھئی وہ بیچ رہا ہے تو گویا کہ غلام کو اپنے اختیار کے بغیر کیا کر رہا ہے؟ ہلاک کر رہا ہے. فعلیہ الاقل من قیمتہ ومن عرش الجنایتی، تو اب اس مولا پر اس کی قیمت اور جنایت کی دیت میں، وہ جنایت کی دیت میں سے جو اقل ہوگا اس کو دینا اس ولی جنایت کے لیے لازم ہوگا. کیوں؟ لأنہ ما اتلف علی ولی الجنایت الا قدر العرش، اس لیے کہ اس نے ولی جنایت کے خلاف، ولی جنایت کے حق سے کچھ تلف نہیں کیا ہے مگر دیت کی مقدار. بھئی اس کو جنایت کا علم نہیں ہے، مولا بیچ رہا ہے، تو کتنا تلف کیا ولی جنایت کا؟ بھئی دیت کی مقدار ہی تو تلف کیا. الا اذا كان اقلهما 10,000 درہم فينقص منها 10 دراہم، لأن قیمت قتل العبد خطأ اذا بلغ 10,000 درہم ينقص منها 10 دراہم. مگر فرماتے یہ ہیں مگر جب دونوں کا عقل، دونوں کا کس کا؟ اس کی قیمت کا اور جنایت کی دیت کا جب عقل 10,000 درہم اگر ہو جائے، یعنی دونوں کا عقل ملا کر کے کتنے ہزار درہم پہنچے؟ 10,000 درہم، تو ان سے 10 درہم کی تنقیص کر لی جائے گی، یعنی ان 10,000 میں سے 10 درہم کو کیا کر لیا جائے گا؟ کم کر لیا جائے گا. اس کم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ قتل عبد خطأً کی قیمت، یعنی غلام کو یعنی خطأً جب قتل، یعنی غلام کے خطا، کسی کو خطأً مار ڈالنے کی صورت میں جو اس کی قیمت جب 10,000 درہم پہنچ جاتی ہے تو اس سے 10 درہم کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ کم کر لیا جاتا ہے. اصل میں یہ مسئلہ تفصیلی طور پر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ کتاب الجنایات جب شروع ہوگا، غلاموں کی مطلب غلاموں کی جنایتیں اور جرم کا باب جب شروع ہوگا تو اس کو تفصیلی طور پر ہم اس وقت وہاں بیان کریں گے. آخری مسئلہ یہ ہے وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى أَوْ دَبَّرَهُ، یہی حال اس وقت ہوگا جب کہ مولا نے اس کو آزاد کر دیا یا مدبر کیا یا باندی کو مکاتب کیا اور بچہ لے لیا تو جازہ، یہ بات بھی کیا ہے؟ جائز ہوگی. اور ولی جنایت کو غلام اور مدبر اور ام ولد پر کوئی راہ نہیں ہوگی، مگر یہ کہ اگر اس کو قصور کا علم ہو چکا ہے آقا کو، تو بیع و شراء یہ کام آزاد اور تدبیر اور مکاتب کرنا، یہ کام اس کی طرف سے مال دے کر چھڑانے کو پسند کرنا ہوگا. اور اگر جنایت کا علم نہیں ہے تو اب اس مولا پر اس کی قیمت اور دین میں کی قیمت میں سے جو اقل ہوگا اس کو دینا اس پر لازم ہوگا. وما زادہ علی ھذا، اور اگر جو اس پر زیادہ ہو تو ہم اس کو کتاب جنایات العبید میں انشاءاللہ کتاب الجنایات کے آخر میں ہم اس کو ذکر کریں گے.